أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الناس ضر قيل إليكم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتوتر فسوف تعلمون أمن أنزلنا عليكم سلطانا ويتكلم بما كانوا به يشركون. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کروا رہے ہیں کہ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے. ایسا لگتا ہے کہ اس وقت صرف اور صرف مدد اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، اور پھر جب ہم اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے رکھتا؟ بھول جاتا. انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سمندروں میں ہوتے ہیں، کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں، ہوائیں مخالف چلنے لگتی ہے، اب وہاں وہ ڈاواڈول ہونے لگتا ہے کہ ہمارے قریب اس کے کشتی کو ڈبو دیا جائے گا. تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو بچا لیجیے، اے تمام خداؤں کے خدا ہم کو بچا لیجیے. اب اللہ تعالیٰ کو بتانا مدد کرتے ہیں، بچتا ہے تو اللہ ہی کی مرضی سے. جب وہ پار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیسے بھول جاتا ہے، جیسے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے عیوب کو بیان کروایا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کراستے ہوئے، پہیوں کے بل لیتے ہوئے اور بے چینی کے عالم میں، ہر عالم میں پکارتا ہے. اور جب ہم اس تکلیف کو دور کرتے ہیں تو وہ پھر ناشکرا بن جاتا ہے. ایسا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صرف اور صرف عبادت ہونی چاہیے. کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. اس کی مثال یوں سمجھے کہ ہم کسی کی مدد کریں، ایک مرتبہ مدد کر دیں گے، 2 مرتبہ کریں گے، ہم مدد کیے ہیں، مدد ہم کر رہے ہیں اس کی، اور جا کرتی چاگوسی کسی اور کی کر رہا، کسی اور کی ہماری خبر کو اس تک پہنچا رہا ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈے کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم ایسا کریں. جب ہم اپنے ساتھ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کری؟ تو انسان 1-2 مرتبہ میں سترک ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بندہ 70 مرتبہ غلطی کرتا ہے اور پھر میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اس سے غلطی ہو گئی، تو دل بھر میں 70 مرتبہ معاف کر. تو اللہ کتنا غفور رحیم ہے، کتنا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کو اور زیادہ محبت کرتا ہے. کل قیامت کے دن ایمان والے کو اللہ تعالیٰ بہانا دھوٹ کر کے جنت پہ لے لے. اب جنت پہ جو چلے گئے تھے کس وجہ سے جنت میں گئے؟ تو ہم نے تسبیح پڑھی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، تلاوت کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اب اس خرچ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہیں گے بھی تم اپنے رشتہ داروں میں سے 2-4 کو لکت ملے، جنت میں پڑے ہوئے کو لے جا. تو اس امت کا ہر فرد کیا ہو سکتا ہے؟ سفارشی ہو سکتا ہے اللہ کے سامنے. کم جب ہم اللہ تعالیٰ کی کھل کر کے عبادت کرے اور کی لگا کر کے عبادت کرے، اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں اس پر عمل کرے، تو ہم سفارش کر سکتے کہ تو حافظ قرآن، عالم دین، شہداء کرام، نگہبان دین، ان لوگوں کو شفاعت کا حق ہوگا ہی. اس کے علاوہ اور لوگوں کو بھی حق ہوگا جو نیک لوگ ہوں گے، جیسے مؤذن صاحب ہیں، ان کو بھی شفاعت کا حق ملے گا. اللہ کیا بھی سفارش کی اللہ دیتا ہو کہ کس کو جنت میں لے جانا چاہ. اسی طریقے سے ہم محلے میں دین کی دعوت پھیلا رہے ہیں. فجر کے ٹائم میں تو گوہا آدمی جگہ رہا ہے سب کو، اٹھ جائیے، فجر کی اذان ہو گئی، اٹھیے. وہی کریں بیگار میں آتا ہے نہ کرتا صبح فجر میں وہ ہے، لیکن سب کو جگاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ادا پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا قیامت کی دو تو بھی کہنے کیا بھی ہوتی ہے نا، تو یہ کرے جائے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً
اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتا ہے اذا فریق منهم بربهم یشرکون، تو بس ان میں سے بعض لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جو ان کو دیا ہے اس کی ناشکری کرتے ہیں، سو چند روز اور حاصل کرو. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی سند نازل کی ہے کہ وہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنے کو کہہ رہی ہے. وَإِذَا دَخَلَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور ہم جب لوگوں کو کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. وَإِذَا تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور اگر ان کے اعمال کے بدلہ میں جو پہلے اپنے ہاتھ رکھ چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو بس وہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ عشرت کی زندگی دیا تو کم مزے مار رہے ہیں، اتنا مزہ مارے کہ سب کو پریشان کرتی ہے، لوگوں کے دلوں کو دکھائے. اور جب اللہ تعالیٰ اسی میں ہم کو پریشانی نہیں اترا کر دیا تو 4 دن بھی پریشان نہیں ہو یار راشدی کرنے تو اللہ تعالیٰ سارا پریشان ہی نہیں، سارا سب تکلیف ہمارے ساتھ. اور اتنا دل سے جو مزہ مار رہا ہے کو دے رہے گا تو اللہ تعالیٰ بہت ہی تک کہ ہم کو اچھی زندگی دی ہے. یہ پریشانی ہے انشاءاللہ یہ رحمت ہو جائے گی. یہ کہنی چاہیے کہ ہر کام میں اللہ کا شکر ادا کیجیے. اللہ تو آپ کو ایک دن بڑا خوشحال بنایا تھا، آپ کچھ خیرات خراب ہو گئے نہیں، آپ کے اپنے اعمال تو ایسا اللہ تعالیٰ کا ہے تمہارے اپنے کسب کی وجہ سے ایسا ہوا، نہیں تو ایسا نہیں ہوتا. ہم نے غفلت کیا. اب غفلت کیا ہے؟ غفلت یہ ہے کہ آپ کے پاس تو مانی لو انار یا بہتات وہ آپ کو نہیں دے رہا ہے، نہیں دیشی دینا ہے دے دیجیے، لیکن نہیں دے رہے بھی اصول ہے کہ آپ اس کو ڈانٹیے بچکار کے دے بھر کے آپ اس سے کریے معذرت کر لیجیے کہ انشاءاللہ یہ جتنی دن دے ابھی آئیں گا یا کسی اور جگہ چلی جائے. کہ طریقہ ہے تو تل تکلیف نہ وہ مبتال ہے. اب وہ آئے آپ خدا پکڑ دی کیوں پکڑ ہو رہی اللہ. اب اللہ نے آیا ایک سائل آیا، ایک بہت امیر آدمی تھا، ٹھیک ہے، سائل آیا مانگ رہے پتی کا چکو دے دو کھانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹا ہے. وہ آدمی اپنے بیوی کے ساتھ رہ کر دکھا رہا تھا، دانت پکار دے رہا کو کہا نہیں جاؤ کھانا پینا نہیں ہے. اب ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت کو بدل دی. یہ جو فقیر تھا اللہ نے اس کو امیر بنا دی، دولت سے نواز دی، اور اس کو دولت مند تھا اللہ نے اس کو غریب بنا دیا، فقیر بنا دیا. اب ایک موقع ایسا ہے کہ اس کی بیوی بھی اس کو توڑ دی. جو امیر آدمی بھگایا اس کی بیوی بھی اس کو توڑ دی، اور اس کی بیوی اسی فقیر سے شادی کر لی دولت دے کی. پھر ایک وہ آیا راج کو دے دو آتی نہ کھانے دی. وہ جب دیکھتا جاتے تو بیوی دیکھتی وہ دل لگ رہے ہو، اور وہ فقیر دیکھا ڈکاٹ دی. کہ اللہ تعالیٰ آپ جس کو ہنسیں گے دنیا میں کسی بھی عائد کے اوپر جب تک کہ آپ اس میں ملوث نہیں آپ جمع پڑی ہے تو سلیست سن رہا نشہ کر رہا مسین گریم سے لیسن میتا کوتا رہتی. اب ہنس رہے آپ کے نشہ میں سلیست کو یہ بڑا ضرور ہو جائے، آپ کی زندگی میں نشہ کرنے والا ضرور ہو. آپ طریقت کے کہ وہ باب درد ایسا نہیں چلی آپ کی زندگی خراب ہو گئی تو صورت خراب ہو. یہ ہے کلیسا کملانے، یہ ہے کلیپا کہنے کا. یہ نہیں کہنا ہے مذاق نہیں اڑانا ہے. کہ کوئی بھی آیت میں مبتلا ہو تو حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کے آیت پر پردہ پوشی کرو، اس کے آیت کو اجاگر نہ کرو. تو وہ فقیر کے ساتھ ایسا ہی ہوا. اس کی بیوی آخرکار دولت کے لالچ کو بھی چھوڑ دی، اور آخرکار اس فقیر سے اس کی شادی یہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدلنے کا انہیں میں بدلا بھی کا دیر ہے اندھیر نہیں.
आज हम मान रहे हैं दुआ कबूल नहीं हो रही है, कोई बात नहीं है। कल क़यामत के दिन अम्मार पे हुजूर हासिल होंगे तो अल्लाह ताला कहेगा ये फला फरिश्ते इस फला बंदे के वो दुआ को लेकर के आओ, इस दुनिया में माना था और कबूल नहीं हुई, तो उसके बदले में जन्नत हो। क्या इसके लिए की दुआ की? अभी इंसान ख्वाहिश जाहिर करे ज्ञान आकाश के हमारी दुनिया में दुआ कबूल होगी नहीं हो, समझे? हर दुआ का बदला तो यार नहीं। तो दुनिया में हम दुआ मांगते हैं तो मायूस नहीं होना चाहिए, हर वक्त अल्लाह से लो लगानी चाहिए। और कबूलियत के औकात भी तो अल्लाह बता दिया है कि कबूलियत के औकात क्या है। फजर से पहले आप दुआ मांगी, सुन्नत पढ़ लीजिए, सुन्नत और फर्ज के बीच में तस्बीह पढ़ लीजिए, रत मरतबा सुब्हान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तो दुआ मांगी, पैसे नहीं कबूल होता है। फिर जोहर के औकात यानी चाश के वक्त दुआ कीजिए, सूरज जब खलता है उस वक्त दुआ कीजिए, मगरिब के वक्त दुआ कीजिए। ये सब कबूलियत के औकात है, दुआ मांगेंगे तो अल्लाह कबूल करेगा। फिर से माने लेकिन मुश्रिकीन की दुआ कबूल हो रही है तो नहीं, ईमान वाले की दुआ कैसे नहीं कबूल? बेयकीन के साथ होनी चाहिए। अमन सल्लल्लाहु क्या हमने उन पर कोई सनद हासिल की है कि वो उनको खुदा के साथ शिरक करने को कर रही है? अवलम यरौ अन्नमा यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिरु इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। क्या उनको ये मालूम नहीं कि अल्लाह ताला जिसको चाहे ज्यादा रोज़ी देता है और जिसको चाहे कम देता है? उसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। बातिल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील, फिर क़राबतदार को उसका हक दिया करो और मिस्कीन और मुसाफिर को भी, ये उन लोगों के लिए बेहतर है। ज़ालिका खैरुन लिल्लज़ीना युरीदून वजहल्लाह व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जो अल्लाह की रज़ा के तालिब है और ऐसे ही लोग पनाह पाने वाले हैं। अब अल्लाह ने दौलत से आपको नवाजा, दौलत दी है तो उसमें आपके दौलत में हक है, आपके रिश्तेदारों का। सबसे पहले आपके रिश्तेदारों का हक। अगर आपके माँ बाप गरीब है, आप अलग, तो माँ बाप को तो आप सबका प्यार नहीं दे सकते, सबका खैरात माँ बाप को नहीं देना है। जिससे आप पैदा है और जो आपसे पैदा, इसको न सदका दे सकते हैं ज़कात दे। ये बात समझ कीजिए कि जिससे आप पैदा हुए न बाप को दे सकते हैं, न दादा को दे सकते हैं, समझे? न नाना को दे सकते हैं, न नानी को दे सकते हैं। और जो आपसे पैदा हुआ, तो बेटा है, बेटी है, पुता है, पोती आपके सुलभ से हो, ठीक, उनको भी न सदका देना है, न ज़कात देना है। तातिदल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन, आप उसको ऐसे दीजिए, खर्च कीजिए इन पर, फिर बचे तो आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई बड़े मजदूर है, परेशान है, उनको दीजिए। फिर मिस्कीन जो है आ रहे हैं मदरसे वाले चंदा के लिए, मोहल्ले के गरीब आ रहे हैं, उनको दीजिए। मिनवे अल्लाह ताला ने आपको दौलत दिया तो बहुत सारे लोगों का हाथ रखा कि वो आप खर्च करेंगे तो दुआ करेगा तो अल्लाह और देगा। वब्न सबील, और मुसाफिरों पर खर्च कीजिए। जो मुसाफिर आते हैं तो खर्च करने का क्या है कि मुसाफिर आया है, उनके रहने का ठिकाना नहीं है तो उनको रहने का ठिकाना दे दीजिए। तो आज मस्जिद है, मदरसा है, यहाँ मुसाफिर रह लेते हैं, आप उनके खाने का इंतजाम करें। ऐसा नहीं तो मस्जिद में मुसाफिर आया, चुपचाप नमाज पढ़े निकल गए, इनसे पूछिए कि खाने का एक प्रयास है तो कुछ जाएगा भी नहीं, कुछ ही भिजवा दे, चलिए खाली, क्योंकि मुसाफिर मस्जिद में आएगा तो हमें शर्मानी होगा। ये बड़ा सवाब का काम है। उसके दिल से जो आज जो दुआ निकलेगी, वो आया है मुसाफिर बहुत दूर से, भूख लगी हुई है लेकिन कह नहीं रहा, आप खुद पूछे उससे तो कितनी खुशी महसूस होगी। जब इंसान तकलीफ में होता है और हालत उसकी खराब होती है, पैसे की सब जरूरत है, कोई आदमी आपको चुपचाप से आकर के 200-500 जेल डाल, कितनी खुशी होगी। क्या अल्लाह ताला कैसे इंतजाम करती हो। तो उस वक्त दुआ में तो मैकिक दिल से निकलता है कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करके, तो फिर उसके दौलत में अल्लाह फरावानी कर देता और अमल में भी फरावानी करता है। वमा आतैतुम मिन रिबा लियरबुअ फी अम्वालिन नास फला यरबु इंदल्लाह
اور جو چیز تم اس غرض سے دو گے جو لوگوں کے مال میں پہنچ کر زیادہ ہو جائے تو یہ خدا کے نزدیک نہیں بڑھتا. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اور جو زکات دو گے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہوگے تو ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے پاس پڑھاتے رہیں گے. مل ربا ریال ہوا. ربا کہتے ہیں سود کو کہ اگر تم دے رہے ہو کو جب پلا دیا اور یہ امید کر رہے ہیں کہ یہ ان کو بڑھا کر کے دے تو اس میں اللہ کے تو خیر تو ملے گا. اس کا نہیں ملے گا تو آپ کو اپنا فائدہ یا پتہ مال تو چلانے میں لگا دی. اب وہ کمائی کہ آپ نے محنت میں کیا اور لاتے زمین میں رزق سے نہ تلاش کیا بلکہ حرام کہ کسی پریشان حال کی مدد کیے لیکن کہا کہ تم سے اتنا انٹرسٹ لیں گے. اور زکات جب دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ یہ تو کیا دو گے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. ہم اس کے بدلے میں 10 دیں گے. زکات یہ قاعدہ ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا پھر تم کو موت دیتا ہے پھر تم کو جلائے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی ما یشرکون. کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ وہ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے. اللہ تعالیٰ کہے کہ جو چیز ہم دے رہے ہیں ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا پھر رزق دیا پھر موت دیا پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ کھائیں گے. ایسا ہے کچھ نہیں کرنے والا. کیوں عبادت کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟